محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کا بیان جاری ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے جو محبت ہے وہ کمال ہے، یہاں تک کہ آپ کو محبوبہ حبیب خدا، حبیبہ حبیب خدا کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کی مردوں میں؟ ارشاد فرمایا ان کے والد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اکبر، عاشق اکبر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اللہ کا محبوب بنے جو تم چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری مومنوں کی امی جان کی عزت، مرتبے کی بلندی اور اوج کا کیا کہنا، کہ جن کو آقا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا حقیقی ادب احترام نصیب فرمائے۔ آج کا عنوان ہی ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انشاءاللہ العزیز پہلے کی طرح آج بھی ہم قبلہ حاجی شاہد بھائی سے مدنی پھول لیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج ماشاءاللہ کیا ذکر فرمائیں گے اس ٹاپک میں؟ آپ نے ٹاپک کا تو بتا دیا ماشاءاللہ، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، حبیب ہیں۔ جی، تو حبیب خدا کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ ہیں، جو پیاری ہیں، وہ ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یعنی ازواج میں آپ سب سے پیاری ہیں،
اور دوستوں میں امت میں صدیق اکبر بہت سبحان پیارے ہیں، سبحان اولاد میں خاتون جنت بہت پیاری ہیں۔ سبحان تو کیا شان ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا علی بن حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بدگوئی کی، بد زبانی کی، گستاخی کی، تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے فرمایا او گالی دیے ہوئے بدکار، اللہ اللہ اللہ، خاموش، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ پر بدگوئی کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تو جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے کیسے بد نصیب ہیں حضور دنیا میں، کیسے بد نصیب ہوئے۔ اور دیکھیں جو صحابہ کی شانیں بیان کریں وہ خوش نصیب ہیں، بے شک، جو بدگوئی کریں وہ بد نصیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو ڈر نہیں لگتا یہ اللہ پاک سے کہ ہم کہاں زبان کھول رہے ہیں اور ہمارا بنے گا کیا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ دنیا میں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے، کوئی خوف نہیں آتا لوگوں کو جی۔ بس اللہ کی پناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ میں رسالہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی، ماشاء اللہ، میرے صحابہ کی میری وجہ سے جس نے حفاظت و عزت کی تو میں بروز قیامت اس کا حفاظت کرنے والا ہوں گا۔ سبحان اللہ، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ دور ہے، دور۔ اچھا، ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کے متعلق اچھی بات کہی تو وہ نفاق سے آزاد ہو گیا، سبحان جس نے میرے صحابہ کے متعلق بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور کیا ہی بری جگہ ہے اللہ، پلٹنے کی۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، سبحان، اور جس نے ان سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اللہ، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے اللہ اسے پکڑے۔ اور جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دنیا آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کو نجات کی امید ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، بے شک اہل محشر صحابہ کو گالی دینے والوں پر لعنت کریں گے۔ ارشاد فرمایا جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو باز رہو، یعنی انہیں برا کہنے سے باز رہو۔ ارشاد فرمایا بے شک بروز قیامت لوگوں میں شدید ترین عذاب اس کو ہوگا جس نے انبیاء علیہ السلام کو برا کہا، پھر اس کو جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، پھر اس کو جس نے مسلمانوں کو برا کہا۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک کی اس پر لعنت ہو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی۔ اور بھی شان صحابہ اور بدگوئی کرنے کی مذمت اس رسالے میں 40 حدیثیں ہیں۔ وہ ہر صحابی اور ہر صحابیہ جنتی ہیں، سبحان اللہ، تو ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کی منقبتیں پڑھیں۔ اللہ چاہے گا تو حبیب پاک کے صدقے میں ہم بھی ہو جائیں گے جنتی انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین بھی
جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیارے پیارے نعرے جو ہیں امیر اہل سنت کا، یہ کلام جو ہے وسائل فردوس، وسائل بخشش کے بعد اب ٹھیک، وسائل فردوس، اس میں اس سے مختلف جی اس سے مختلف کلام ہے، اور جو مختلف نعرے ہیں نا وہ بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے۔ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ صالحہ پارسا سیدہ فاطمہ، سبحان یہ بھی اللہ، نعرے شہید کربلا کے نعرے، حسن ماشاء مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، خائف سبحان اللہ، کبریا حضرت سبحان معاویہ، کرم سے ہم پر امام جعفر، فیضان امام جعفر، بغداد بلاؤ، پیران پیر غوث اعظم، دم دمان دستگیر، غریب نواز، ہے رضا ہے رضا، اور امیر علیہ سنت کی جو میمنی زبان کے کلام ہے نا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ماشاء اللہ، تو خیر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، کی شان و عظمت کے کیا کہنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ فرید کیا چیز حضور؟ کھانے کی چیز ہے، بڑی لذیذ چیز ہے، کھائیں گے مزہ آ جائے گا۔ کیسے کھائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کیسے بنائیں، کیسے کھائیں؟ جو روٹیاں بچ جاتی ہیں نا، جی، اس کو گوشت کے شوربے میں آپ ڈال دیں، صحیح، اور اوپر کچھ وزن رکھ دیں اور کچھ ہلکی آنچ پر رکھیں، ٹھیک، تو یہ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں گل جائیں گے، بہت نرم ہو جائیں گے، صحیح، تو یہ زود ہضم ہو جائیں گے، ٹھیک، اور کھانے میں بھی آسانی، ہضم کرنے میں بھی آسانی، اور انشاءاللہ خوب قوت و طاقت بھی ملے گی، اللہ چاہے گا خوب اس کی عبادت کریں گے، ماشاء اللہ، ضائع ہونے سے بھی بچت۔ جی بالکل ضائع ہونے سے بھی بچے گا، اور اس میں حسب ضرورت کچھ نمک مرچ زیرہ وغیرہ ہاں بھی جی، ڈالا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا ٹاپک تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ضمناً اس میں دیکھیں کتنی ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ حضور کچھ آپ کی خصوصیات پر بھی اگر کچھ ارشاد فرمائیں، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ ساری ازواج مطہرات میں نمایاں مقام رکھتی ہیں، تو اس میں جیسے آپ سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین، ان میں بھی سب سے آپ افضل ہیں؟ اس میں آپ کی افضلیت یوں بھی بیان کی گئی کہ آپ تمام ازواج مطہرات میں زیادہ علم والی ہیں، ٹھیک، بڑی عالمہ ہیں، صحیح، اور خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تحدیث نعمت کے طور پر اپنے فضائل بیان کیے۔ ٹھیک، یہ بزرگ پیر امام صاحب گھر کے بڑے، جی، یہ بچوں کو اپنے شاگردوں کو، استاد صاحب پیر صاحب اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں نا اپنے جو باتیں اچھی، تو وہ ہوتا ہے ان کی ترغیب کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ ٹھیک، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ مجھے ازواج مطہرات پر ان وجوہات پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ جی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ میرے سوا کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی جی، اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ تو یہ بھی سعادت دیکھیں، سبحان اللہ، ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو عزت ملتی ہے، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو عزت ملتی ہے۔ تو مزید ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آسمان سے میری برات اتاری، سبحان، برات یعنی برات نامہ، چھٹکارا، صحیح، بری ہونا، کیونکہ منافقین نے سازش کی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر استغفر اللہ تہمت لگائی، الزام لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائیں سبحان اللہ، جن میں شان حبیب خدا بیان کی گئی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جبریل امی آسمان سے ایک ریشمی کپڑا لائے، اس میں میری تصویر تھی. اللہ اللہ یہ تصویر کوئی ڈیجیٹل نہیں تھی، یہ تصویر کوئی کیمرے والی نہیں تھی، یہ نیچرلی تھی، اللہ اللہ قدرتی تھی. ٹھیک ریشمی کپڑا ہے اور اس میں بی بی عائشہ صدیقہ امت مصطفیٰ کی والدہ، سبحان ان پر وہ ان کی پکچر بنی ہوئی تھی. اور جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا ان سے نکاح کر لیجیے. اللہ. دیکھیے انبیاء کے معاملات کچھ اور ہوتے کیا ہیں، بات کیا بات. تو اللہ کے حکم سے ان کے معاملات طے پاتے ہیں. اللہ اللہ اور جبریل امی علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے نا، بے شک، فرشتے اللہ بے کے شک. حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں کرتے بے تو شک. عرض کی کہ ان سے نکاح کر لیجئے، یہ آپ کی اہلیاں ہیں. اہلیہ مینس بیوی، زوجہ، وائف. مزید بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ جو بنا ہوا ہے نا، سبحان اللہ. یہ جگہ کیا ہے؟ سبحان یہ حجرہ عائشہ ہے. ابو جمیل بھائی یہ بھی عرض کروں کہ جس جگہ میرے آقا علیہ السلام آرام فرمائے اور مسجد نبوی جو دور رسالت میں تھی، اس کی فرسٹ پیمنٹ جو تھی صدیق اکبر نے کی تھی. سبحان اللہ. اور حجرہ عائشہ میں قیامت تک میرے نبی آرام فرمائے ہیں، اور جس میں اقدس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زمین سے ٹچ ہے، مس ہے، فضیلت میں وہ جگہ عرش و کرسی سے جنت سے بھی بڑھ کر افضل. سبحان اللہ. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ حجرہ عائشہ صدیقہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، کیا وہ میں پیش کرتا ہوں. آپ کے دولت القدر میں دولت دارین ہے، آپ کے دولت القدر میں دولت دارین ہے. اس زمین پر پھرنا کیوں قربان ہو عرش بری، آستان ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین. 70,000 صبح ہیں، اللہ. 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. کیا بات. صبح و شام 1,40,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. کہاں پر؟ میرے آقا کی بارگاہ میں. اور یہ بارگاہ کہاں واقع ہے؟ حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے گفتگو کی کہاں پر آپ کی آرام گاہ بنائی جائے. تو مختلف آراء آئیں، مختلف مشورے آئے. ایک رائے آئی کہ مسجد نبوی شریف میں آپ کی آرام گاہ بنائی جائے. ایک آرام گاہ آئی کہ صحابہ کرام کے قبرستان میں آرام گاہ بنائی جائے. پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نبی اسی جگہ پر ان کا مزار شریف بنتا ہے جہاں ان کا وصال ہوتا ہے. تو پھر آپ سے یہ حدیث پاک سن کر صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک یہاں سے لیا اور اسی جگہ پر آپ کا پھر یوں بنایا اور یہاں آپ آرام فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے، اللہ پاک اس کے صدقے دنیا بھر کے مسلمانوں کو آپس میں باہمی پیار، محبت، رشتوں کی قدر احترام نصیب فرمائے. آمین آمین. آئیے ہم اپنے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں. سوال اور جواب دونوں کو ہی دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں. میں حیدرآباد کے مدرسہ حور حسین میں پڑھتی ہوں. میرا نگران پاک مشاورت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سب سے کامل اور عقل والا کون ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں مخلوق میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عقل والا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. ٹھیک ہے. اس کی مثال یوں دی گئی کہ پورے دنیا کے ریگستان کے ذرے یہ ہیں عقل مصطفیٰ، اور اس کے مقابلے میں جو ایک ذرہ ہے نا،
یہ پوری مخلوق کو یہ عقل ملی ہے. عقل مصطفیٰ کے کیا اللہ اللہ اللہ. اور ویسے عام مخلوق کے اندر، عام لوگوں کے اندر عقل والا کون ہے؟ جو مسلمان ہے نا وہ عقل والا ہے. اللہ اللہ اللہ. بے شک. اور مسلمانوں میں وہ زیادہ عقل والا ہے جو زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. سبحان میرے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی، سونے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بڑھ کر کامل عقل والا وہ ہے جو اللہ پاک سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سبحان اللہ. اور جو تم میں سے سب سے اچھا ہے وہ ہے جو اللہ پاک کے احکام میں زیادہ غور کرتا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے اچھے طریقے پر تیاری کرے. یہی حقیقی طور پر دانا لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اور صرف یاد نہیں کرتا بلکہ تیاری بھی کرتا ہے، وہ زیادہ عقل مند ہے. میاں صاحب کا شعر بھی پڑھ لیا جائے جی اس موقع پر. جی آپ فرماتے ہیں جس چھڑی اے بچے کھانے سوئیو سگڑ سیاڑا ایسے قاتل ڈائن دے کانو عقد نبھانا. دنیا قاتل بھی ہے، ڈائن بھی ہے، اس کے ساتھ کیوں نکاح کرنا؟ سمجھدار وہی ہوگا، دانش مند وہی ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین. ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ بچے اور صحت. آئیے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمیں کیا ایڈوائز کریں گے، کیا بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سنیں گے اور پر عمل کی بھی کوشش کریں گے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں بہاولپور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم آپ کو بچوں میں نمونیا کے متعلق معلومات دیں گے. اکثر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جب سانس کی رفتار تیز ہو تو بچے کو نمونیا ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خالی جو ہے وہ سانس کی رفتار نمونیا میں تیز نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات دل کی بیماریاں جو ہیں اس کے اندر بھی جو ہے سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے. اسی طرح اگر پانی کی کمی ہو جائے اور تو پانی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ سانس کی رفتار جو ہے وہ تیز لگتی ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی بچے کو شوگر ہو جائے، ڈائبٹیز ہو جائے، تو اس کے اندر اگر وہ ان کنٹرول ہو تو پانی کی کمی ہوتی ہے، اس میں بھی سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے. لیکن اگر عام روٹین میں فیور اور کف ہو، یعنی بخار اور کھانسی ہو، تو وہ نمونیا ہی ہوتا ہے. نمونیا کو مینیج کرنے کے لیے ہم بچوں کو جو ہے 2 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک 2 مہینے سے کم والے اور دوسرا گروپ 2 مہینے سے 5 سال تک. کیونکہ اکثر نمونیا کی جو ڈائگنوسز ہے وہ سانس کی سپیڈ پر ہوتی ہے کہ بریتھ کاؤنٹس کتنے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل بریتھ کاؤنٹ جو ہیں وہ بچوں کے کتنے ہوتے ہیں. 2 منتھ تک اگر بچے کی جو ہے وہ بریتھ کاؤنٹ 60 یا اس سے زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سانس کی سپیڈ تیز ہے اور اس کو نمونیا ہو سکتا ہے. اسی طرح 2 مہینے سے لے کر 12 مہینے تک اگر بریتھ کاؤنٹس یعنی سانس کی سپیڈ جو ہے وہ 50 یا اس سے زیادہ ہے، 50 اور مور، پھر ہم کہیں گے کہ بچے کو نمونیا ہو سکتا ہے. اور 12 مہینے سے لے کر 5 سال تک اگر سانس کی رفتار یعنی بریتھ کاؤنٹس 40 اور مور ہوں، 40 یا اس سے زیادہ ہوں، تو پھر بھی جو ہے وہ نمونیا بچے کو ہو سکتا ہے. اب دوسری بات جو ہے نمونیا میں سانس کی رفتار کے ساتھ چیسٹ انڈرائنگ ہے، چھاتی کا اندر جانا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ جیسے ہی نمونیا کی انٹرسٹیج نمونیا زیادہ ہوتا ہے تو یہ چھاتی کے مسلز باہر آنے کی بجائے اندر کی طرف چلے جاتے ہیں، چیسٹ انڈرائنگ ہوتی ہے اور یہ پسلیوں کے نیچے سے بھی جو ہے وہ مسلز اندر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب چھوٹے بچوں میں 2 مہینے سے 5 سال والوں میں فاسٹ بریدنگ اور چیسٹ انڈرائنگ آ جائے تو اس کا مطلب ہے نمونیا پکا ہے، تو ہمیں جو ہے نمونیا کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی کچھ ڈینجر سائنز ہے، اگر وہ بچے کے اندر سانس کی سپیڈ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ، رفتار تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اور چیسٹ انڈرائنگ کے ساتھ آ جائے تو ہمیں تھوڑی دیر بھی گھر میں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے جو اہم چیز ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ خوراک نہیں لے پا رہا، یا دوسرا بچہ بے ہوش ہو گیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو الٹی کر رہا ہے، وومٹ کر رہا ہے، یا اس کو فٹس پڑ رہے ہیں، کنولجنز ہو رہے ہیں۔ اگر کنولجنز ہو رہے ہیں تو ان تمام کنڈیشنز میں جو ہے نا فوری طور پر ہسپتال میں لے کر جانا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ جبکہ 2 مہینے سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کے اندر اگر بخار آ جائے یا ان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگ جائے یا ان کو فٹس ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ آوازیں سانس کے ساتھ آ رہی ہوں جسے ہم گرنٹنگ کہتے ہیں اور ہوں کی آوازیں آتی ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے ہمیں بچے کو فوری طور پر ڈاکٹر کی طرف لے جانا چاہیے اور نیئر بائی ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو یا اس کو فٹس ہو رہے ہوں اگر ہم ان کو فوری طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر سانس کی سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے اور فیور کف ہے تو ہو سکتا ہے یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو۔ اب اس کے اندر جو کف ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ جو ہے شربت کی استعمال سے بچنا چاہیے، جو سوتننگ ریمیڈیز ہیں تھروٹ کی وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو ماں کا دودھ بار بار پلائیں، جو بچے بڑے ہیں ان کو جو ہے شہد جو ہے لیوک وارم واٹر میں پانی گرم کر کے اس کے اندر شہد آدھے سے 1 چمچ ڈال کے وہ دیں، اور اس کے علاوہ گرین ٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، سوپ بھی پلایا جا سکتا ہے۔ جب یہ گلے کی سوتننگ ہوگی تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ڈرائی جو اریٹیٹنگ کف ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب ایک اور اہم بات بھی یہ ہے کہ جب یہ نمونیا ہوتا ہے تو بچے کے اندر کیونکہ بچہ خوراک نہیں لے رہا ہوتا تو اس کے اندر جو ہے گلوکوز کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر کی طرف فوراً جائیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے بچے کی گلوکوز کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو گھر میں کر سکتے ہیں کریں۔ گھر میں جو ہے نا شوگر کا جو ہے وہ 4 چمچ جو ہے 1 کپ پانی میں ڈال دیں، 4 ٹی اسپون فل جو ہے وہ 1 کپ پانی میں ڈال دیں، وہ جو ہے شوگر والا جو ہے شربت بن جائے گا، وہ بھی ہم بچے کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ بچہ اس حالت میں بے ہوش نہ ہو اور خود جو ہے وہ خوراک لے رہا ہو۔ اگر وہ خوراک نہ لے رہا ہو تو زبردستی نہیں کرنی، وہ اس کے پھیپھڑے میں جائے گا اور جو ہے وہ نقصان بڑھ جائے گا۔ انشاءاللہ اگر ہم بچے کے یہ ان علامات پہ شروع سے غور کریں گے اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو ہم بچے کے مزید پریشانیوں سے بچا سکیں گے۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بیان کی گئی باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان سے فائدے اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں حیدرآباد کے مدرسے عروج سین میں زیر تعلیم ہوں۔ میرا نگران پاک مشاورت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین شریف جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، اور اللہ ہمیں اس کی تلاوت نصیب فرمائے۔ بہت زبردست فضائل اس کے مدنی پنج سورہ میں امیر اہل سنت نے لکھے ہیں۔ ایک حدیث پاک ایک فرمان مصطفیٰ پیش کرتا ہوں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اسلامی بہنیں تو خیر اس میں کب مبتلا ہوں گی، لیکن عام عورتیں اس میں مبتلا ہوتی ہیں کہ 10 بیویوں کی کہانی تو لکڑہارے کا سر تو پتہ نہیں کیا کیا وہ عجیب و طرح طرح کی من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بجائے سورہ یاسین پڑھے نا جس کے فضائل مسلمہ ہیں، تسلیم شدہ ہیں، ماشاءاللہ، جو صبح پڑھے شام تک امن میں رہے گا، جو شام کو پڑھے گا صبح تک امن میں رہے گا، امن ہی امن ہے انشاءاللہ۔ تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ آئیے، وقت ہوا ہمارے سلسلے میں بڑی اہم
सेगमेंट का खुशहाल घराना। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। अल्लाह हमारे घरानों को खुशहाल करे आमीन। और हम आप हमारे घर वाले सब दुनिया में भी खुशहाल रहें और बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएं। आमीन। हुजूर झगड़े बहुत हैं घरों में, जब भी खुशहाली नहीं है ना तो क्या करें? झगड़ा ना करें भाई, यही वो खुशहाली का बायस बनेगा। और बर्दाश्त नहीं है, तहम्मुल नहीं है, जी। बुर्दबारी नहीं है। आपने कुछ कह दिया तो भी दूसरा बर्दाश्त कर ले, जी। शौहर ने कुछ कह दिया बीवी बर्दाश्त कर ले, बीवी ने कोई नाक मुंह चढ़ाया तो शौहर बर्दाश्त कर ले, जी। सास ने कुछ कह दिया तो बहू बर्दाश्त कर ले, जी। बहू ने कोई मूड बना रखा है तो सास सब्र कर ले। ऐसा नहीं। भाई बहन आप छोटे बड़े एक दूसरे का अदब एहतराम करें तो घर में लड़ाई झगड़े वो जी। उसका सिलसिला नहीं होगा। बड़ों को चाहिए कि शफकत करें, छोटों को चाहिए इताअत करें। छोटे शफकत का इंतजार किए बगैर इताअत करें, बड़े इताअत का इंतजार किए बगैर शफकत करें, तो देखें आपका होम स्वीट होम बन जाएगा, आपका घर मीठा मीठा हो जाएगा, अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। वैसे झगड़े होते क्यों हैं, इस पर अगर कुछ फरमाएं। अर्ज के ना जबान की बेहतियाती से होता है, एक दूसरे का एहतराम न करने की वजह से होते हैं। अगर हम एक दूसरे का अदब करें, एहतराम करें, बदगुमानी भी वजह बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। इस तरह घर में कोई चोरी होती है तो बदगुमानी करें कि फलां ने की है। घर के अंदर और कोई तकलीफ आ गई तो ये फलां जो ना ये मुसल्ले पर बैठी रहती तो क्या करें, कहाँ बैठे, मुसल्ले पर बैठी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रसूल की याद कर रही है कि ये बहू जब से आई ना भाई बैठी पत्नी क्या पढ़ती रहती है, भाई दुरूशी पढ़ती है, कलिमा तैयबा पढ़ती है, ये तस्बीह फातिमा पढ़ती है, तो घर में बरकत होगी जिक्र अस्कार से। आप परेशान क्यों हो? दिल को तसल्ली नहीं हो रही कि भी पता नहीं क्या पढ़ रही है, तो पूछ लिया जाएगा भी क्या पढ़ रही हो। क्यों पूछा जाए? इस पर भी तो तशवीश होगी, तसल्ली नहीं हो रही ना भाई, तशवीश होगी ना कि भी मुझ पर शक किया जा रहा है, जब भी तो पूछा जा रहा है ना। भी और भी तो पढ़ते हैं जी, अगर पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते तो भी जो पढ़ती उसको तो पढ़ने दो अल्लाह की बंदी को। और घर को खुशहाल बनाने के लिए, अमन का गहवारा बनाने के लिए एक तो ज़बान की एहतियात करें, एक दूसरे का लिहाज करें, बदगुमानी ना करें, हुस्न ज़न रखें, एक दूसरे का कहा हुआ काम जो शरन दुरुस्त हो वो करें जी। और शरीयत की पासदारी रखें। और एक बड़ा प्यारा नुस्खा मिरआत में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वो भी अर्ज करता हूँ कि जब घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। सही। फिर दायां यानी राइट जो है स्टेप जो है इसको दरवाजे के अंदर दाखिल करें जी। राइट फुट दाखिल किया आपने और फिर घर वालों को सलाम करें। ठीक। पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जी, फिर सीधा कदम दाखिल किया जी, उसके बाद घर वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बाज वो होते हैं बेचारे, इल्म नहीं होता इतना, घर वाली को सलाम करेंगे तो क्या हो गया, अभी सलामती की दुआ है, माशाअल्लाह, इसको सलामती मिलेगी, तुझे भी सलामती मिल जाएगी। तेरे बच्चों को संभालती है, तुझे खाना खिलाती है, इसको सलामती नहीं मिलेगी, तुझे खाना कौन खिलाएगा, तेरे कपड़े कौन धोएगा, तेरे बच्चों को कौन संभालेगा, घर की सफाई कौन करेगी, ये बर्तन कौन साफ करेगा। दुरुस्त। तो सलामती की दुआ है और हर मुसलमान को सलाम में पहल करना चाहिए, घर वाली को भी पहल करना चाहिए। आदत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, अदाए मुस्तफ़ा है। अच्छा, पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, फिर सीधा कदम घर में दाखिल किया, अब घर वालों को सलाम करना है। इसके बाद अगर घर में कोई भी नहीं है जी तो अब आका की बारगाह में सलामी पेश करें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो तशहुद में पढ़ते हैं वही इसके अंदर जो वही कलिमात कह लें। और इसमें यह भी लिखा है कि जब पहली बार घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इसकी बरकत ये बुजुर्गों का तरीका है सही कि घर में दाखिल होते ये करते थे। इसकी बरकत ये होगी कि घर में इत्तिफाक रहेगा, अल्लाह अल्लाह, झगड़ा नहीं होगा और रिस्क में भी बरकत। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से अमल की नियत करें कि इंशाल्लाह अमल करेंगे अल्लाह की रहमत से और बरकतें पाएंगे, घर में खैर बरकत भी होगी, झगड़े जाएंगे, रिस्क बढ़ेगा अल्लाह की रहमत से। आइए एक और सवाल
شامل سلسلہ کرتے ہیں. کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے سنیے. میں حیدرآباد کے مدرسۃ المدینہ حور حسین میں پڑھتی ہوں. میرا نگران پاک مشاورت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد کون سا علم نفع دے گا. اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے، نیکی کے ساتھ حافظہ بنائے، عالمہ بنائے، مفتیہ بنائے. اور جو بچوں نے سوالات کیے ان کے لیے بھی یہ دعائیں ہوں، ہم سب کے بچوں کے حق میں دعائیں قبول ہوں. حدیث پاک پیش کرتا ہوں. مرنے کے بعد ابن آدم کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے. مرنے کے بعد بھی اسے ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، بینیفٹ اس کا پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے. سبحان نفع بخش علم سے اللہ کا خوف اور ڈر کا پھل حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ایسا علم جس سے اللہ کا خوف حاصل ہو، یہ سمجھیں کہ یہ نفع دینے والا علم ہے. سبحان. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. پختہ علم، سچا علم اس کا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. آمین. تو خیر، جو مرنے کے بعد جس علم کا فائدہ ہوتا ہے وہ دنیاوی علم نہیں ہے، وہ دین کا علم ہے. اور وہ علم ہی وہ ہو جو نفع دینے والا ہو. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے داؤد علم نافع حاصل کرو. عرض کی الہی علم نافع کون سا؟ فرمایا علم نافع یہ ہے کہ تم میرے جلال، میری عظمت، میری کبریائی اور ہر شے پر میرے کمال قدرت کی معرفت حاصل کر لو، کیونکہ یہ تمہیں مجھ سے قریب کرے گا. تو علم وہ علم ہے جس کو واقعی علم کہا جائے جو اللہ سے قریب کرے. اللہ نصیب فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. آئیے اسلامی بہنوں میں ہونے والے دینی کام میں سے ایک کام، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. کتنی اسلامی بہنیں گھر درس دیتی ہیں یا سنتی ہیں. اس میں ماہ نومبر 2021 میں پاکستان میں نمایاں ریجن کراچی ریجن، ماشاءاللہ. کراچی کی کیا بات ہے. پاکستان میں نمایاں زون کراچی ساؤتھ سینٹرل زون 2 ماشاءاللہ. کراچی ریجن. پاکستان میں نمایاں کابینہ حیدرآباد کابینہ، مرحبا. حیدرآباد ریجن. اور پاکستان میں نمایاں ڈویژن گلشن راوی ڈویژن، لاہور. داتا نگر لاہور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور سب کو دعاؤں سے نواز دیں. اللہ پاک کرم فرمائے، قبول فرمائے. ہمیں بھی اپنے گھروں میں درس دینے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سارے ہی سلسلے اس کے رحمت بھرے سلسلے ہیں، علم و عمل والے سلسلے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ سارا نظام سلسلہ عافیت اور خیریت کے ساتھ چلتا رہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.